السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان اللہ کی ایک اہم سنت یا اللہ کی ایک اہم پالیسی سے جڑا ہوا ہے جو اللہ نے اہل ایمان کی مدد کے سلسلے میں متعین کر رکھی ہے۔ اور وہ ہیں اللہ کی مدد، یعنی اللہ کے دین کی مدد۔ اور آج کے اس خطبے کا جو عنوان ہے جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر کی طرف سے ایک 10 روزہ مہم مسلمانوں میں چلائی جا رہی ہے، کونوا انصار اللہ کے تحت۔ کونوا انصار اللہ کے عنوان سے جو ایک طرح سے سورہ صف کی آخری آیت کا ایک حصہ ہے، یعنی اللہ کا ایک اہم فرمان ہے کہ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس میں اہل ایمان کے لیے ایک طرح سے اعزاز کی بات بھی ہے، تسلی کی بات بھی ہے، خوش ہونے کی بات بھی ہے کہ جو اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ اہل ایمان کو، وہ اپنی جماعت کو اور اپنے لشکر کو مخاطب کر کے، ہمارا ایک تعارف اللہ کی جماعت بھی ہے، حزب اللہ بھی ہے، اللہ کا لشکر۔ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام چلایا ہے اور خاص طور سے دنیا کا جو نظام چلایا ہے دین کے سلسلے میں، اس میں انسانوں کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے، اچھا کرنے کا اور برا کرنے کا آزادی دی ہے، لیکن دونوں کا انجام بھی بتلا دیا کہ برائی کا انجام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے اور اللہ کی فرما برداری کا انجام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کے حوالے سے ایک طرح سے یہ شرط لگائی
اور اس شرط کی اہمیت قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے بھی بڑھ جاتی ہے، جو سورہ محمد کی 7 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ گویا کہ اللہ کی مدد و نصرت کے لیے اب شرط ہیں، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کی مدد سے مراد کوئی اللہ کو کھانے پینے کا انتظام یا اسی طرح کی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ جہاں کہیں بھی اس طرح کا اللہ کا حکم ہے تو اس سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، دین اسلام کی مدد۔ اور دین اسلام کی مدد کا آغاز ہوتا ہے دین اسلام کو قبول کر کے اور اس پر عمل کر کے اور پھر اس کی دعوت دے کر اور اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد۔ اللہ نے اسی کو اپنی مدد قرار دیا اور اپنی مدد کے لیے ایک طرح سے اس کو شرط قرار دیا۔ اور آج کے ان حالات میں اللہ کی اس پالیسی اور اللہ کی سنت کو سمجھنے کی اور واضح کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بہت سارے اہل ایمان غلط فہمی مبتلا ہے کہ اللہ چاہے گا تو خود بخود حالات درست ہو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو دنیا سے کفر شرک کا باطل کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا، اللہ چاہے گا تو میں دیندار بن جاؤں گا، میں متقی پرہیزگار بن جاؤں گا۔ گویا کہ اپنی بے حسی اور اپنی غفلت کو بہت سارے اہل ایمان نے اللہ کے اوپر اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ جو آج ہم غفلت کی زندگی میں ہیں تو گویا کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم غفلت ہی میں رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی غیر مسلم کوئی بھی مشرک نہیں رہ سکتا تھا، اللہ اس پر قادر تھا کہ کوئی بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے نافرمانی کی اور ادھر اس کی موت ہو جاتی، اس کا خاتمہ ہو جاتا، اللہ اس پر بھی قادر تھا۔ لیکن اللہ نے اس دنیا میں ہم کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جانچے چاہ کے معلوم ہو جائے کہ تم میں نیک اعمال کرنے والے کون ہیں۔ تو اس دنیا میں ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے، انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ ہے امتحان۔ تو جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اسی اللہ نے شرط لگا دی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہارے اندر طاقت اور قوت اگر پیدا ہو سکتی ہے، مضبوطی اگر آ سکتی ہے تو اللہ کے دین کی مدد کی شرط کی بنیاد پر، دین کی مدد کی بنیاد پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد نہ کریں اور اپنی منچاہی زندگی گزارے، بلکہ جو دین باطل ہے دنیا میں، اسلام کے علاوہ بھی دین اس دنیا میں ہے، دین حق اور پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے، لیکن اسلام کے علاوہ جو طریقے زندگی میں ہیں، جو دنیا میں طریقے ہیں مختلف ناموں سے، وہ بھی دین ہی ہیں، دین کے معنی طریقے زندگی کے ہیں۔ تو اگر امت مسلمہ اللہ کے دین کی مدد کی بجائے اگر باطل دین کی مدد کرے تو یہ اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، اگرچہ وہ تھوڑے تھے
لیکن انہوں نے جو کردار پیش کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے کردار اور نمونے کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا، ہمارے سامنے پیش کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے حواریوں سے، حواری یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے کہا جاتا ہے، اگرچہ ان پر ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے وہ کم ہی تھے۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ ان کی تعداد 12 تھی، کچھ مفسرین نے لکھا کہ ان کی تعداد 313 کے قریب تھی، لیکن دونوں میں توجہ یہ کہ یہ جو 12 تھے تو 12 نے لبیک کہا، اور پھر انہوں نے جو کوشش شروع کی تو پھر وہ تعداد وہ بنی 313، اور پھر وہ تعداد بڑھتے گئی۔ اگرچہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی تھی، لیکن آزمائشوں پہ وہ ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین پر، ان کے دشمنوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو غالب کیا۔ کونو انصار اللہ، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی خاطر میرا مددگار؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے خاطر آپ کے مددگار۔ گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو اہل ایمان تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اہل ایمان کے کردار کی یاد دلائی گئی، ان کی عظمت کی یاد دلائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کم تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے تقاضا اور مطالبہ کیا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی خاطر میرا مددگار، تو حواریین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے، ایک جماعت نے ایمان لایا، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس تحقیق کہ ہم نے تائید کی، ان کو مضبوطی عطا کی اہل ایمان کو، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فأصبحوا ظاہرین، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ لیکن یہ ایسے ہی آنن فانن نہیں ہو گیا کہ ادھر حواریین نے کہا کہ نحن انصار اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے دشمنوں کو اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا، ان کو غلبہ عطا کر دیا۔ یا تشریح میں مفسرین نے تشریح میں کچھ باتیں لکھی ہے، وہ باتیں یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے آزمائشوں کی زندگی گزارتے رہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، انہیں قتل کیا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، لیکن وہ اپنے عقیدے پر اور اپنے دین پر قائم رہے۔ تو بعد میں پھر 300 سال کی مدت کے بعد پھر پوری رومی سلطنت اور حکومت نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے وہ پھر مغلوب ہو گئے۔ اور اس کے بعد کی پھر دنیا کی جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، ان کے قتل کی بھی کوشش کی تھی، اگرچہ ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور وہ آج بھی وہ زندہ حالت میں ہیں، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور ان کا دوبارہ دنیا میں آنا ایک طرح سے پوری دنیا میں یہ اسلامی خلافت کا قیام ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ، جو پوری دنیا میں خلافت نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی، لیکن نبی کی حیثیت، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ اور چونکہ یہود نے ان کے قتل کی سازش کی تھی، اور یہود نے اس سے توبہ نہیں کیا آج بھی، بلکہ اس پر فخر ہے ان کو، تو ایک طرح سے یہود کو سزا دینے کے لیے
اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے. حالانکہ وہ یہود تو نہیں ہوں گے اس وقت، آج بھی نہیں ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی تھی، ان کو قتل کی کوشش کی تھی. لیکن موجودہ جو یہودی ہیں وہ اپنے ماضی کی یہودیوں کی فکر سے اور ان کے عقیدے سے اور ان کی سازشوں سے جڑے ہوئے. جرم کی تائید خود ایک بڑا جرم ہے. جرم کرنا، گناہ کرنا ایک گناہ اور جرم ہے، لیکن مجرمین کی تائید اور حمایت، گناہ گاروں کی تائید اور حمایت، ظالموں کی تائید اور حمایت، یہ بھی کم ظلم اور جرم نہیں ہے. ورنہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ یہودی نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ستایا تھا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن چونکہ وہ آج بھی اسی عقیدے پر قائم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت، اور یہاں تک کہ اس پر وہ فخر کرتے ہیں، تو توبہ انہوں نے نہیں کی، اس لیے توبہ کی سزا ان کو، پوری نسلوں کو ان کو ملے گی. اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس طرح سے رہی ہے کہ دنیا میں پھر کہیں بھی وہ یہودی عیسائیوں پر غالب نہیں آ سکے. ہاں اس وقت یہود کی سازشیں تعداد میں تو آج بھی آٹے میں نمک کی برابر ہے. سب سے بڑی آبادی تعداد اس دنیا میں ابھی اس وقت عیسائیوں کی ہیں. لیکن عیسائیوں نے غلطی یہ کی اور انہوں نے جرم یہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد جو ان پر ذمہ داری تھی، اور خود توریت نے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، یہاں تک کہ اس نبی کے نام کا تذکرہ تک بھی انجیل میں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، تو اس پر ایمان لے آنا، اس کی اتباع اور پیروی کرنا. لیکن عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس سے انکار کیا، اس پر قائم رہے. تو یہودی اگرچہ آج بھی تعداد میں کم ہے، لیکن عیسائیوں پر فکری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے غالب ہے، اور عیسائی ان کے اہل کار بنے ہوئے ہیں. اور آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے بڑے غور و فکر اور دنیا کے حالات کا جائزہ لے کر یہ کہا تھا، اور بالکل آج بھی ان کا یہ مصرع دنیا کے حالات پر صادق آتا ہے: فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. فرنگ یہ کہتے ہیں انگریزیوں کو، عیسائیوں کو، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہیں. اور یہ یہودی ان کو اکساتے رہتے ہیں مختلف ممالک پر حملہ کرنے کے سلسلے میں. چنانچہ انہی کے اکسانے پر آج سے 20 سال پہلے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، عراق پر حملہ کیا تھا، اور بھی مسلم عرب ممالک پر حملہ کیا تھا، اور اب بھی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک کہ عیسائی یہ یہودیوں کی سازش سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، نہیں نکلتے، اور یہودیوں کی سازش سے باخبر نہیں ہوتے. یہودی ان کو کبھی بھی چین و سکون سے نہیں رہنے دیں گے، اور آج نہیں تو کل ان کو اور کسی نہ کسی ملک پر حملہ کرنے پر آمادہ کریں گے. تو فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، بس ہم نے اہل ایمان کی تائید کی، حمایت کی. فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، بس وہی غالب ہو کر رہے. گویا کہ اس میں اہل ایمان کو بھی پیغام ہے، چونکہ اہل ایمان ہی سے خطاب ہے اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور پھر اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اہل ایمانی کو خطاب کر کے کہا گیا: یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑا بھاری جرم ہے کہ تم وہ بات کہو جو نہ کرو. اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین تھے، جن کے قول اور فعل میں تضاد تھا، کہتے تھے کچھ اور کرتے تھے کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے لیکن آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے. ساتھ میں رہنا بالکل دوسری بات ہے اور ساتھ دینا بالکل اور بات ہے. آج بھی ہمارے ساتھ اسلام کا لفظ جڑا ہوا ہے، لیکن ہم اسلام کا کتنا ساتھ دیتے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے.
تو جو صحابہ کرام تھے، مخلص صحابہ کرام، وہ ساتھ میں رہتے بھی تھے اور ساتھ بھی دیتے تھے، لیکن منافقین صرف ساتھ رہتے تھے ظاہری لحاظ سے، نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن ساتھ نہیں دیتے، اور خاص طور سے جب دین کی مدد کی بات آتی تھی، جہاد کی بات آتی تھی، کفر اور شرک کے خلاف اور دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کی بات، جان و مال کی قربانی کی بات آتی تھی، تو منافقین اپنا ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے سے اہل ایمان کو روکا، منع کیا اور اسے سخت ترین جرم قرار دیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج وہی نفاق کے اثرات اور یہ نفاق کی جو چیزیں ہیں، منافقین کا فتویٰ تو لگانا بہت مشکل ہے، لیکن منافقین کی جو علامتیں قرآن میں بیان کی گئی، منافقین کا جو کردار قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، آج اگر مسلم معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو جو کردار منافقین کا قرآن مجید میں ہے اور احادیث میں ہے تو بہت سارے اہل ایمان پر وہ کردار صادق آتا ہے۔ پھر آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کے حوالے سے بیان کی وہ یہ کہ سابقہ امت مسلمہ، سابقہ امت بنی اسرائیل کے جرائم کو بیان، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو تکلیفیں دی، انہیں تنگ کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے کہنا پڑا کہ مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو جبکہ تمہیں علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ۔ ایک طرح سے اس میں قیامت تک کے داعین کو بتلا دیا گیا کہ اگر تم دعوت دین کا کام اور تعلیم دین کا کام کرو گے تو آزمائش تم پر آئیں گی، اور آزمائش، یہ تکلیفیں، پریشانیاں صرف تمہارے دشمنوں کی طرف سے نہیں، تمہارے مخالفین کی طرف سے نہیں پہنچیں گی، یہ تمہارے اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی پہنچیں گی، اہل ایمان سے بھی تم کو تکلیفیں پہنچیں گی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے ایمان لا لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی تکلیفیں بنی اسرائیل سے پہنچی، اور یہاں تک ذہنی تکلیفیں پہنچی کہ پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرو، تو فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات اتنی آسان نہیں ہے۔ آج ذرا سی بات پر بہت سارے جو معلم اور مربی ہیں، داعین ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پست ہمت ہو جاتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں اور کام بند کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوسمے میں قیامت تک کے آنے والے معلمین کے لیے نصیحت ہے کہ وہ بنی اسرائیل جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی مدد دیکھی اور فرعون کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، نہ صرف فرعون کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، فرعون اور آل فرعون بھی دریا میں غرق ہو گئے، فرعون کے پورے ماننے والے۔ تو پھر تو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے تھا نا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کہا تو کوڑا جواب دے دیے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ذہنی تکلیف کی، کیسی ذہنی تکلیف انہیں پہنچی ہوں گی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو شکایت کی، اللہ کے سامنے جو اپنی درخواست رکھی تھی، اس درخواست کے الفاظ ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ذہنی تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑا ہوں گا۔ ربی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے میرے رب، میں تو صرف اب اپنے آپ کا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، اب میرا تو بس صرف مجھ پر چلتا ہے اور ہارون پر چلتا ہے، تو مجھ میں اور فاسق قوم میں جدائیگی ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے دعا تو قبول نہیں کی، اسی قوم میں رہنا پڑا موت تک صحرا کی زندگی میں، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی یہ انکار کے نتیجے میں، اور اس سزا کا اللہ نے اعلان کر دیا، قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اب ہم نے 40 سال کے لیے بستی کو اس قوم پر حرام کر دیا،
کوئی گھر کوئی بستی ان کو نصیب نہیں ہوں گی، ان کو صحرا میں جنگل میں رہنا پڑے گا۔ فلا تاس علی القوم الفاسقین، آپ فاسق قوم پر افسوس نہ کریں۔ چنانچہ پھر 40 سال تک بنی اسرائیل وہ صحرا میں رہی، سرگردہ رہی، حیران پریشان رہی، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں ایک دوسری نسل پیدا ہوئی جن کو اپنی مظلومیت کا، مغلوبیت کا اور اپنی غفلت کا احساس ہوا، تو انہوں نے وقت کے نبی پھر جو شبیل علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی قائد آپ مقرر کر دیجئے، بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم ہمارے دشمنوں سے لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، اور پھر ایک وہ دوسرا عنوان اور موضوع ہے کہ یہاں سے پھر حضرت طالوت علیہ السلام کی کوشش شروع ہوتی ہے۔ حضرت طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کے اہل حق کا گروہ اس وقت کے بڑے ظالم اور جابر جالوت سے لڑتا ہے، اور وہ بھی تعداد میں بہت بڑی تعداد نہیں تھی، وہ 300 کے قریب، 313 کے قریب تھے حضرت طالوت کے سپاہی اور مجاہدین، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو اس وقت عام سپاہی تھے۔ وہ قتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کا ایک طرح سے دور عروج شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ دور عروج کئی صدیوں تک یہ جاری رہتا ہے۔ لیکن چاہے بنی اسرائیل کا دور عروج ہو یا امت مسلمہ کا دور عروج ہو، یہ قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، یہ جان و مال کی قربانیوں سے، یہ شہادتوں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دین غالب ہوا وہ دعاؤں کی بنیاد پر نہیں ہوا، مسجد نبی میں بیٹھ کر یا مسجد حرام میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی وہ صرف وہ دعاؤں سے نہیں ہوا۔ جو دعا انہوں نے کی تھی میدان بدر میں آ کر کی تھی، 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ سے بدر کا مقام، بدر کی جگہ، وہاں آ کر دعا کی تھی، تب وہ اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ کے یہاں وہ قبولیت کا مقام حاصل کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف وہ مسجدوں کی دعا سے، صرف وہ مدرسوں اور خانقاہوں کی دعا سے، اور صرف وہ مسجدوں کے عمل سے دین میں، دنیا میں ہم کو غلبہ مل جائے اور باطل کا خاتمہ ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو یہ کہنے کے الفاظ بہت اچھے ہیں، لیکن اس میں ہماری بے دینی چھپی ہوئی ہے، اس میں ہماری بے حسی چھپی ہوئی ہے، اور اس کردار اور عمل کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت کبھی بھی نہیں رہے گی۔ نہ انبیاء کے دور میں اس طریقے سے اللہ کی مدد و نصرت رہی ہے، اور نہ انبیاء کے بعد اور نہ آج کے حالات میں یہ طریقے سے اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کی مدد و نصرت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ نے جو فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ کی مدد کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ خود اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس نے اللہ کے دین کو دین کہتے طریقے زندگی کو، تجارت میں اللہ کا دین کیا ہے، نکاح میں اللہ کا دین کیا ہے، جائیداد کی تقسیم میں اللہ کا دین کیا ہے، اور سیاست اور حکومت کے شعبے میں اللہ کا دین کیا ہے۔ مدد تو آگے کی چیز ہے نا ابھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی آج بیشتر مسلمانوں کو تجارت میں جو دین اسلام ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ ہاں، جو باطل طریقے سے جو تجارت معاشرے میں چل رہی ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے، جو باطل طریقے سے جو معاشرے میں نکاح کا عمل جاری ہے، جس میں کچھ اسلام کی باتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر غیر اسلام کی باتیں ہیں، اس شادی کا علم ہر ایک کو ہے، عورتوں کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے، کہ شادی رسم کے بغیر، رسم شادی تو بہت آگے کی چیز ہے، رسم پہلے ضروری ہے نا، جہیز بھی ضروری ہے نا، ہنڈا بھی ضروری ہے، اور بہت ساری چیزیں ضروری ہے۔ یعنی گویا کہ علم اگر ہے تو وہ باطل دین کا، اور جس شعبے میں دین اسلام کو سب سے زیادہ امت مسلمہ نے نظر انداز کیا ہے سمجھنے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اور اس پر قائم رہنے کے اور اس کی دعوت دینے کے حوالے سے، وہ ہیں شعبے سیاست اور حکومت۔ زندگی کے جو شعبے ہوتے ہیں ان میں اہم شعبہ وہ سیاسی شعبہ ہی ہوتا ہے نا،
سیاست میں جو قوم غالب ہوتی ہے، حکمراں ہوتی ہے، وہی قوم کا طریقہ نیچے تک چلتا ہے۔ الناس علی ملوک دینہم، جو ایک عربی کا مقولہ، عام طور سے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کے، اپنے سربراہوں کے تابع اور پابند ہوتے ہیں۔ تو دین، وہ سیاست اور حکومت میں اللہ کا دین کیا ہے؟ سیاست اور حکومت میں اللہ کے دین کی جو تعلیم ہے وہ وہی تعلیم ہے جو ہماری اذان کا حصہ ہے، جو ہماری نماز کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میدان سیاست میں یا اور کوئی میدان ہو، اس میں اللہ کے بڑا اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا مان لیا تو یہیں سے پھر اللہ کا غضب اور عذاب شروع ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جب سیاسی شعبے میں اللہ کے دین کو مسترد کیا تھا تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جالوت کو مسلط کیا تھا، فرعون کو مسلط کیا تھا، ٹیٹس کو مسلط کیا تھا۔ اور امت مسلمہ نے جب اللہ کی بڑائی کا انکار کیا تھا، بڑائی سے یوں سمجھ لیجیے جان چرائی تھی، اعراض کیا تھا، خلافت بنو عباسیہ نے اللہ کی بڑائی سے اعراض کیا تھا اور اپنی بڑائی میں لگ گئی تھی۔ تو 500 سالہ اقتدار خلافت بنو عباسیہ کو تاتاریوں کے جو مٹھی بھر قوم تھی، مٹھی بھر قوم کے ظلم و ستم سے یہ 500 سالہ حکومت ان کو نہیں بچا سکی۔ اور اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے، جب تک امت مسلمہ اللہ کے بڑائی کے پیغام کو لے کر افریقہ میں گئی، یورپ میں گئی، اندلس میں گئی، اسپین میں گئی، اللہ اکبر کے پیغام کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے افریقہ میں بھی امت مسلمہ کو غالب کیا تھا، یورپ میں بھی غالب کیا تھا، اندلس میں بھی غالب کیا تھا۔ اور اللہ اکبر کا پیغام لے کر محمد بن قاسم کے ذریعے سے یہاں پر جو آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے پھر یہاں جو 800-900 سال تک رہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کا پیغام میدان سیاست میں لے کر وہ گروہ آیا تھا، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر۔ لا الہ الا اللہ سے پہلے لا الہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی فرما روا نہیں، کوئی حکمراں نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر بر صغیر میں، ہندوستان میں بھی امت مسلمہ کو غالب کیا تھا۔ لیکن جب اللہ کی بڑائی کے اقرار میں اور عملی ثبوت میں کمی آ گئی تو افریقہ سے بھی مسلمانوں کا تھیا پاچا ہو گیا، خاتمہ ہو گیا۔ یورپ سے بھی خاتمہ ہو گیا۔ وہ 800 سالہ اسپین کی حکومت مسلمانوں کو نہیں بچا سکی، اور یہاں کی بھی 800 سالہ مختلف جو حکومتیں تھیں، آصفیہ سلطنت، مغلیہ سلطنت، اور بھی مختلف سلسلے تھے، تو یہ سلسلے مسلمانوں کو مغلوبیت سے، مظلومیت سے نہیں بچا سکے، بلکہ غلامی در غلامی میں ہم چلی گئی امت مسلمہ۔ لیکن احساس تک نہیں ہے غلامی کا کہ ہم غلام در غلام ہیں۔ غلامی صرف کائے کی غلامی؟ آزادی، غلامی کرنے کی آزادی ہے، جتنی زیادہ تم غلامی کرو گے اس میں آزادی ہے، اپنی بات کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ دور انگریز میں جو آزادی تھی تو وہ آزادی آج نہیں ہے۔ یہ کوئی انگریزوں کی مطلب تعریف کی بات نہیں ہے اور ان پر کوئی تنقید بات نہیں ہے۔ اہل علم حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ علم رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب خلافت عثمانیہ ترکی سے ختم ہو رہی تھی اور اس کو مال کی ضرورت تھی اور اس نے تقاضا اور مطالبہ کیا تھا، اور یہ 1920 اور 1920 کی بات ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے، جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو یہاں کے مسلمانوں نے، جبکہ یہاں انگریز حکومت وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی، لیکن یہاں کی امت مسلمہ نے پورے ملک سے مسلمانوں سے چندہ کر کے خلافت بنو عثمانیہ کو چندہ پہنچا، مدد پہنچاتی۔ اب یہ آزادی میں ہے نا کہنے کا، یہ کر سکتے کیا آج؟ یہ آزادی ہے کہ امت مسلمہ کو؟ اب تو اتنی غلامی آ گئی کہ افغانستان میں جو تبدیلی آئی تو طالبان کی تائید اور حمایت، یہ بھی بڑا جرم ہے، اور عام لوگ نہیں۔ وہ شفیق الرحمان برق سماجوادی پارٹی کے ایم پی ہے، تو ان پر بھی کیس ایم پی ہے نا،
کئی ووٹ ملے نا ان کو بھی. اور منور رانا کوئی اسلامی شخص تو نہیں ہے. پوری شاعری جو ہے تو ہندوستان کی تعریف میں آج تک کرتے آ رہا, کوئی اسلامی شاعر نہیں ہے, لیکن تاہم اس پر بھی کیس. مولانا سجاد نعمان تو بہرحال ایک اسلامی شخصیت ہے ہی پہلے سے اور آج بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان پر استقامت بھی عطا کرے. تو یہ خام خیالی ہے, یہ احساس کو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ چونکہ وقت بھی ہو گیا, لیکن ضرور چونکہ دنیا میں جو تبدیلی ہو رہی ہے, جو امت مسلمہ ہے وہ تماشائی کی حیثیت سے نہیں ہے. یہ دعوت کا نیا شمارہ ہے. یہ پہلے 6 روزہ دعوت تھا, اب یہ 8 روزہ ہو گیا, تقریباً 1 سال تھے. اور اس میں یہ جو شمارہ ہے خاص طور سے 29 اگست تھا 4 ستمبر گویا کہ نیا شمارہ. اس میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ افغانستان کی صورتحال پر ہے, طالبان کی تائید اور طالبان کی ایک طرح سے حمایت میں بھی جو وہاں اقتدار جو حکومت قائم ہوئی ہے. تو اس میری یہ گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ دعوت ہے وہ بھی ضرور پڑھے, اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ بھی کسی لے کر ضرور پڑھے. اس کے تیسرے صفحے پر یہ ایک اہم مضمون ہے. یہ پروفیسر ایاز احمد اصلاحی جو لکھنؤ کے, ان کا مضمون ہے. طالبان کے اوپر بہت ہی انہوں نے تحقیقی اور تفصیلی مضمون لکھا ہے کہ طالبان ہے کون اور وہ چاہتے کیا ہیں, اور اس کے متعلق پھر لوگوں کے اور بھی کیا غلط فہمیاں ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ مضمون آپ ضرور پڑھیے. میں نے یہاں کے امیر مقامی سے بھی گزارش کی کہ ہفتے وار اجتماع جو جماعت کا ہوتا ہے, تو میں نے مرزا نوید بیگ سے بھی کہا کہ آج کے ہفتے وار اجتماع میں بھی اس کو آپ ضرور پڑھ کر سنائیں. جہاں تک کہ اور بھی کچھ تبصرے کی بات ہے میرے طرف سے تبصرے کی, چونکہ وقتاً فوقتاً تذکرہ آتا ہی ہے, فلسطین کا تذکرہ بھی تقاریر میں تحریر میں آتا ہی ہے. اور شاید عید الاضحیٰ عید الفطر کے خطبے کے کلمات اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو ایک جملہ میں نے استعمال کیا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا اور مسئلہ افغانستان کا نہیں ہے. فلسطین میں بھی اہل حق کا گروہ تیار ہو چکا ہے, وہاں اللہ کی مدد آئیں گی, اور افغانستان میں بھی اہل حق کا گروہ تیار ہو چکا ہے اور اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد شرط ہے نا, ان تنصروا اللہ ینصرکم. انہوں نے میدان سیاسی شعبے میں حماس نے اللہ کے دین کی مدد کی, تو اللہ کے لیے لازم ہے نا ان کی مدد کرنا, ان کے قدموں کو جمانا. طالبان نے افغانستان کی حد تک اللہ کے دین کی مدد کی, تو اللہ کے لیے لازم تھا نا تائید اور حمایت. یہ اللہ کی سنت سے یہ جڑی ہوئی چیز ہے. پھر بھی بہرحال ایک یاد دہی کے لیے, اطلاع کے لیے, یہ افغانستان کی صورتحال کی جو تبدیلی ہے یا اور لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے, لیکن جو دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں, اسلام پر نظر رکھتے ہیں اور قرآن پر نظر رکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بہت پہلے سے یہ چیز ہو چکی تھی. 2001 میں جو وہاں پر حملہ ہوا تو 2002 سے ہی وہاں پر طالبان کی کامیابی شروع ہو چکی تھی, اور 1 سال کے بعد ہی امریکہ کی شکست شروع ہو چکی تھی. یہ اور بات ہے کہ میڈیا جو ہے, میڈیا وہ سب دکھاتا نہیں. چند محدود شہروں پر ان کا اقتدار تھا جو باقی رہا, لیکن اب وہ بڑے بڑے شہروں پر بھی اقتدار ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا, اس لیے انہوں نے وہاں سے رائے فراری سوچی. مرزا غالب کوئی بہت بڑے دینی شاعر نہیں تھے, لیکن کل 2 شعر پر میں نظر پڑ پہلے سے تھے, لیکن وہ نظر پڑی 2 شعر پر تو وہ موجودہ حالات کا نقشہ سامنے آ گیا. اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ وہ 2 شعر ایسے ہیں, پتہ نہیں مرزا غالب نے کس مضمر میں وہ 2 شعر کہا ہوں گا, لیکن آج اگر کوئی یہ 2 شعر کے ذریعے سے وہ جو اللہ کے رسول فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر, حق بات کہنا ظالم اقتدار کے خلاف حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو وہ مرزا غالب کے 2 شعر ایسے ہیں کہ اگر کسی کا بس ہو تو اگر وہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے گیٹ میں اگر لگا دے تو یہ وہ اعظم جہاد کا فضیلت حاصل وہ کر سکتا ہے. اور وہ 2 شعر اس طرح کے بنتے ہیں, نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے, لیکن نکلنا خلد سے, نکلنا خلد کہتے جنت, مرزا غالب نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے, لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے.
بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ امریکہ کو کوئی جا کر یہ شعر سنا دے تو بڑے جہاد کی فضیلت حاصل ہو جائیں گی کہ نکلنا خلد سے آدم کو سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ پورے دنیا پر حکمرانی کی خواہش آرزو ہے، لیکن پہاڑوں کا ملک اور مٹھی بھر لوگ وہاں پر حکومت نہیں قائم کر سکا تو پوری دنیا پر کیا حکومت قائم ہوگی؟ ورلڈ آرڈر یہ چلانے کی کیا حکومت؟ تو بہرحال یہ کہ میری یہ کتاب ہے نظام اسلامی، نظام جمہوری، اب وقت نہیں ہے، لیکن کچھ رفقا نے میرے 2 صفحات بھی بھیجے ہیں، تو اس میں صفحہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 30 پر حماس کا تذکرہ آیا ہوا ہے اور طالبان کا تذکرہ بھی، جبکہ یہ میری تحریر 2015 کی ہے، آج سے 6 سال پہلے کی میری یہ تحریر ہے۔ جو حضرات میرا تبصرہ اس سلسلے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے، حاصل کرنا چاہتے، ان کے لیے بھی واقفیت کی چیز ہے۔ تو حالانکہ یہ اس کا عنوان ہے نظام اسلامی، نظام جمہوری، جمہوری انتخابات جو ہوتے دنیا میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ضمناً تذکرہ آیا تھا حماس کا اور طالبان کا، اور وہ تذکرے میں یہ بھی ہے کہ امریکہ ان کو شکست اس لیے دینے سے قاصر نہیں دے سکتا کہ انہوں نے سیاست کے لیے وہ جمہوری طریقوں کو اختیار نہیں کیا جو دوسری پارٹیوں نے اور دوسری تحریکات نے اختیار کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اس سلسلے میں کچھ احتساب کرنے کی، جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔